بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ حضرات گرامی قدر، آج رب العالمین کا بے حساب احسان ہے ہم پر۔ ہم نے اس کی دی ہوئی نعمتیں پورے رمضان المبارک میں استعمال کی، اور پھر اس رب العالمین نے ہمیں 30 روزے رکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائی۔ یہ اس کا احسان ہے ہم پر، اور اس کی کرم نوازی ہے ہم پر۔ ممکن ہے کہ ہم اس لائق اور قابل نہ ہوتے جس لائق اور قابل اس ذات نے ہمیں بنایا ہے۔ اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ رب العالمین نے ہمیں 30 روزوں کی ہمت اور توفیق عنایت فرمائی۔ اور آپ کو علم ہے کہ جب بھی کوئی طالب علم اپنے علم کی دولت سے فارغ ہونے کے بعد وہ گھر کی طرف لوٹتا ہے تو گھر والے خوشی کا ایک جشن کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک غریب آدمی کو دولت ملتی ہے، عزت اور وقار ملتا ہے، تو وہ شکرانے کے نوافل پڑھتا ہے اور اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ کسی بے گھر کو گھر مل گیا، وہ جشن کرتا ہے، شکرانہ ادا کرتا ہے۔ کسی کو اولاد مل گئی، وہ شکر ادا کرتا ہے، جشن کا اظہار کرتا ہے۔ کسی کو کاروبار مل گیا، فیکٹری مل گئی، کارخانے مل گئے، دکان مل گئی، کاروبار مل گیا، وہ ہر لمحہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ جشن کا اظہار کرتا ہے۔ آج بھی اس معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کے بیٹے کی شادی ہو یا کسی کی بیٹی کی شادی ہو، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں خوشی کا اظہار کروں، اور وہ کچھ بھی نہ کر سکے تو 2 رکعت نفل اپنے رب کے شکرانے کے وہ ضرور ادا کرتا ہے۔ تو آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ پوری امت اور پوری ملت اور پوری دنیا کے اسلامی ملکوں میں آج جشن کا اظہار کرنے کے لیے وہ عظیم رات آ رہی ہے، جس رات میں رب العالمین اپنے فرشتوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بندو، آج دیکھو میرے بندوں نے کس قدر دن میں بھوک اور پیاس برداشت کی اور رات کو میری عبادت اور ریاضت کی، اور آج رات جو ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے کہ رب اپنے بندوں کی نیکیوں کے جائزہ لے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اس رات کو عرف عام میں ہم چاند رات بھی کہتے ہیں اور لیلۃ الجائزہ بھی کہتے ہیں، یعنی انعام والی رات۔ یہ جو رات آپ کے سامنے آ گئی ہے، اسی رات کو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو انعام سے نوازتے ہیں، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے اور اپنے بخشش کے دروازے کھول دیتے ہیں کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہ رات جو ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، اس رات کو کبھی بھی زندگی میں ضائع نہ کرنا۔ اس رات کو اپنے رب سے مانگنا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جتنا تم مجھ سے مانگو گے میں اتنا ہی تم سے خوش ہوں گا۔ اور حقیقت ہے کہ آپ دنیا کے دروازے، کسی بھی دنیا کے دروازے پہ چلے جائیں، 1 بار 2 بار، آخر وہ تنگ آ جائے گا، لیکن مالک حقیقی کا وہ دروازہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جتنا تم مجھ سے مانگو گے اتنا ہی میں تم سے خوش ہو جاؤں گا۔ تو گویا کہ آج رات جو ہے یہ عبادت کی رات ہے، اس رات کو ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سن لو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں، اگر ان 5 راتوں میں کوئی میرا غلام، میرا امتی اگر عبادت کرتا ہے تو رب العالمین اس پر جنت واجب کر دیتے ہیں۔ پہلی رات کون سی ہے؟ لیلۃ الترویہ، لیلۃ الترویہ یعنی ذو الحج کی 8ویں رات جو منی میں ہم نے گزارنی ہوتی۔ آگے دوسری رات کون سی ہے؟ لیلۃ العرفہ یعنی 9 ذو الحج جو ہم نے میدان عرفات میں حج کے لیے گزارنی ہوتی۔ اور تیسری لیلۃ النحر یعنی ذو الحج کی 10 تاریخ، اور چوتھی لیلۃ الجائزہ یعنی چاند کی رات، اور 5ویں رات شب برات۔ آقا فرماتے کہ ان 5 راتوں میں اگر کوئی بندہ اللہ سے جو بھی مانگے گا میرا رب اسے عطا فرما دے گا۔ اور اسی طرح پھر
آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اور فرمان سنو کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان راتوں میں جو بھی آپ مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کریں گے بلکہ قبول فرمائیں گے۔ پہلی رات کون سی ہے؟ شب جمعہ۔ دوسری رات کون سی ہے؟ شب عید الفطر یعنی آج چاند کی رات۔ تیسری رات کون سی ہے؟ شب عید اضحیٰ۔ اور چوتھی رات کون سی ہے؟ رجب شریف کی پہلی رات۔ اور 5ویں کون سی ہے؟ شب برات کی رات۔ گویا کہ یہ 5 راتیں بھی وہ راتیں ہیں کہ جن راتوں میں جو بھی مانگو گے عرش والا آپ کو عطا فرما دیں گے۔ اب اس کے ساتھ ہی اب مانگنے والا کون ہے؟ روزے دار۔ اس پر اللہ نے کتنا انعام کیا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ نے 5 انعام کیے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ روزے دار کی منہ کی جو بدبو ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک اور عنبر سے بھی پیاری ہے۔ دوسرا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے سحری سے لے کے افطاری تک دریا کی مچھلیاں مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ تیسرا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے جنت ہر روز دلہن کی طرح سجائی جاتی ہے۔ چوتھا، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور 5واں، آخری راتوں میں اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ اس رات میں ہم نے عبادت کس طرح کرنی ہے۔ یہ رات بڑی مقبول رات ہے۔ اس رات کو ہم لیلۃ الجائزہ بھی کہا گیا ہے یعنی انعام والی رات، اور اس رات کو چاند رات بھی کہا گیا ہے۔ اس رات کو بخشش اور مغفرت کی رات بھی کہا گیا ہے، اور یہ رات جو ہے قبولیت والی رات ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کا یہ شکر ادا کرنا ہے کہ پورے روزے میرے 30 ہو گئے۔ 2 رکعت نفل پڑھنے، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنا ہوگا آپ نے۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل آپ نے آقا علیہ السلام کے پڑھنے ہوں گے، حضور کی بارگاہ میں ان میں بھی سورۃ کوثر پڑھنا ہے۔ آپ نے حضور کے صدقے سے جو مانگنا ہے اللہ عطا فرما دے گا۔ اور تیسرا، آپ نے مولا کائنات کے نام سے 2 رکعت نفل پڑھنے، ان میں بھی الحمد شریف کے بعد سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اسی طرح چوتھا، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے نام سے بھی 2 رکعت نفل پڑھنے اور سورۃ کوثر 11 بار پڑھنی ہے۔ اسی طرح جناب حضرت امام حسن علیہ السلام، ان کے نام سے بھی 2 رکعت نفل آپ نے پڑھنے، الحمد شریف کے بعد سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام، ان کے نام سے بھی آپ نے 2 رکعت نوافل ادا کرنے ہوں گے۔ یہ تو ہے اس رات کی نفلی عبادت، اس سے زیادہ آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں آقا علیہ السلام اس رات کو کیا پڑھتے تھے۔ آپ سب سے زیادہ جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو پڑھا کرتے تھے۔ تو میری زندگی کا یہ مشاہدہ ہے، اگر آپ رزق کے لیے پڑھنا چاہیں آپ اتنا پڑھیں، رزق کے دروازے کھل جائیں۔ عزت کے لیے پڑھنا چاہیں آپ اتنا پڑھیں، عزت کے دروازے کھل جائیں۔ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ اتنا پڑھیں، اٹھنے سے پہلے میرا رب آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کم و بیش اسے 313 مرتبہ ضرور آپ پڑھیں۔ اس سے زیادہ آپ 1000 بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ 5000 بھی پڑھ سکتے ہیں، 10,000 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سی رات ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انعام والی رات ہے، اور اس رات کو فرشتے اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں اس کو راضی کرنے کے لیے۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا امتی اگر رب کو راضی کرنا چاہتا ہے اور رب سے انعام اور قنام لینا چاہتا ہے، کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کو کثرت سے پڑھے، رات کو پڑھے، اور صبح پھر فجر کی نماز کے بعد آپ دیکھیں کہ رزق کے دروازے آپ کے لیے کیسے کھلتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آپ فجر کی نماز کے بعد پھر اس کو کم و بیش 313 مرتبہ پڑھیں، اور ساتھ ہی آپ اٹھیں جلدی فجر پڑھیں، اس کے بعد غسل کریں، پھر حضور علیہ السلام کے جو طریقے تھے اس کے مطابق آپ تیار ہو کر عید الفطر کی طرف چلے جائیں، اور راستے میں تکبیر پڑھتے جائیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر آپ نے پڑھتے جانا ہے۔ گویا کہ آج میں نے آپ کی خدمت میں چاند رات کی عبادت کے بارے میں بتایا ہے، تو اس رات کو آپ نے غفلت میں نہیں گزارنا۔ ہم جشن کچھ اور مناتے ہیں، ہم نے فضول معاملات میں یہ وقت نہیں گزارنا، ہم نے اللہ کے ذکر میں وقت گزارنا۔ اور پھر آپ دیکھیں اللہ کے ذکر کی برکت کس طرح ہوگی آپ کے لیے، اور کس طرح رب کا انعام آپ پر ہوگا۔
تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس کی میں اجازت دیتا ہوں کہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔